اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ العمران آیت نمبر 23۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں تورات کے علم سے کچھ حصہ ملا ہے؟ انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، تو ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ کتاب سے اعراض کرنے لگتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہود کے وہ علماء ہیں جو تورات کا کچھ نہ کچھ علم رکھتے تھے، لیکن علم کے باوجود کتاب اللہ کے احکام میں تحریف ان کی عادت بن چکی تھی۔ تورات میں شادی شدہ زانی مرد اور عورت کے لیے واضح طور پہ رجم کا حکم موجود تھا۔ پہلے تو ان کے علماء نے یہ کام کیا کہ جب کوئی شریف اور مالدار یا معزز آدمی زنا کا ارتکاب کرتا تو مختلف شرعی ہیلوں سے اس کی سزا کو ساقط کر دیتے یعنی ختم کر دیتے اور کمزور آدمیوں پہ حد جاری کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے سب طرح کے لوگوں کے لیے ایک درمیانی راہ نکالی اور طے یہ کیا کہ زانی کی سزا ہی ایسی مقرر کی جائے جو سب کے لیے یکساں ہو، اور وہ سزا یہ تھی کہ زانی مرد یا عورت چھوٹا ہو یا بڑا اس کا منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر کے اسے بستی کے گرد پھیرایا جائے۔ ایک دفعہ دور نبوی میں یہ واقعہ ہوا کہ ایک مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا۔ یہ دونوں شادی شدہ تھے۔ ان کا مقدمہ عدالت نبوی میں پیش کیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ان کی غرض یہ تھی کہ شاید اس طرح یہ زانی جو ہے وہ رجم کی سزا سے بچ جائیں گے۔ آپ نے یہود کے علماء سے پوچھا تم اللہ کی کتاب میں ایسے لوگوں کے لیے کیا سزا پاتے ہو؟ تو وہ فوراً کہنے لگے کہ ہم تو ان کا منہ کالا کر کے انہیں گدھے پہ سوار کر کے پھراتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام نے جو یہود کے علماء میں سے تھے اور اسلام لا چکے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں، انہیں کہیے کہ اللہ کی کتاب لاؤ۔ چنانچہ تورات لائی گئی۔ پڑھنے والوں نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کر اسے چھپا دیا اور آگے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ہاتھ اٹھانے کو کہا تو نیچے رجم کی آیت تھی۔ اس طرح جب ان علماء کی چوری پکڑی گئی تو ندامت سے شرمندے ہو کے وہاں سے اٹھ کر چلتے گئے۔ اس آیت میں ایسے ہی یہودی علماء کا کردار بیان ہوا ہے۔ اب مقدمہ کا فیصلہ ابھی باقی تھا، چنانچہ آپ نے اس یہودی اور اس یہودن کو سنگسار کروا دیا۔ جو ان کی سزا تھی رجم کی وہ ان کو دلوا دی۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی سزا دی جاتی ہے تو جو بہت معزز یا امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اس سزا سے بچ جاتے ہیں، اور جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان پر سزا کو وارد کر دیا جاتا ہے، یعنی سزا یا حد جاری کر دی جاتی ہے ان پر۔ یعنی جو کام یہودی اس زمانے میں کر رہے تھے وہ مسلمان آج کل کے زمانے میں کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام دوزخ کی آگ انہیں ہرگز نہ چھوئے گی، اور اپنے دین میں ان کی خود ساختہ باتوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اس آیت میں یہود کی کتاب اللہ میں تحریف اور دوسرے بہت سے کبیرہ گناہوں پر دلیر ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہے۔ ان کے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنی طرف سے انہوں نے ایک عقیدہ گھڑا ہوا تھا کہ اور اسے اپنی ساری قوم میں پھیلا دیا تھا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ یہود جہنم میں نہیں جائیں گے، دوزخ کی آگ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ وہ اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف اتنے ہی دن دوزخ میں رہیں گے جتنے دن انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی۔ دوسری بات ان میں بطور عقیدہ جو پائی جاتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، کیونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام سے وعدہ کر چکا ہے کہ ان کی اولاد کو سزا نہ دے گا مگر یوں ہی برائے نام قسم کھانے کو۔ اس طرح نصارہ نے کفارہ مسیح کا مسئلہ واضح کر رکھا تھا، جس کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے کفارے کے طور پر صلیب پر چڑھائے گئے تھے، اور اپنی امت کے گناہوں کا سارا حساب انہوں نے چکا دیا تھا۔ پھر مسلمان بھی اس سلسلے میں پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ان میں کچھ سید ہیں یا سید بنے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے متعلق یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ان کی پشت پاک ہے، لہٰذا انہیں آگ کا عذاب نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے دنیا میں ہی بہشتی دروازہ بنا رکھا ہے، جو کوئی اس کے نیچے سے گزر گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیروں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، خواہ وہ زندہ ہوں یا فوت شدہ ہوں، وہ ان کی شفاعت کر کے انہیں اللہ کی گرفت سے بچا لیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور جس نے
کوئی بھی عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سے مقامات پر اپنے قانون جزا اور فضا کی وضاحت فرما دی ہے، مگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا، اور اس کے آباء و اجداد کی نیکی اس کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے عمل کیا ہوگا، نہ کم نہ زیادہ۔ کمی کی تو کوئی صورت ہی نہ ہوگی، اور اگر اللہ چاہے تو عمل کا زیادہ بدلہ بھی دے سکتا ہے۔ اور تو اور اللہ کے حضور کرے کوئی اور بھرے کوئی والا سلسلہ بھی نہیں چل سکتا۔ کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہوں کا بار اٹھانے کو تیار نہ ہوگا، خواہ وہ اس کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ البتہ جو شخص کوئی ایسی نیکی کا کام جاری کر جائے جو اس کی موت کے بعد جاری رہے، تو اس کا ثواب اس کی موت کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی برائی کا کام جاری کیا تو بطور حصہ اس کا گناہ بھی اس کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔